السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے انگلستان میں بھی اور پاکستان میں بھی آج ہی ہو رہا ہے، اور درس کا پہلا دن ہے۔ پچھلے سال سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات درس سے رہ گئی تھیں، آج انہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو تاخیر کے متعلق میں گزارش کر دوں، 11:30 بجے ہم نے لنک اپ کرنا ہوتا ہے سیٹلائٹس کے ساتھ، ابتدا میں چند منٹ اس میں لگ جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 5 منٹ تک ہم اطلاع دیں گے، پھر اطلاع آئی ہے تو میں آیا ہوں۔ کل سے بھی اسی طرح ہی ہوگا، چند منٹ روزانہ دیر سے ہوا کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران آیات 200 اور 201۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے ہیں، لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّہِ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، لیکن لفظاً یہ ہے لَمَن یُؤْمِنُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، تو یہ زبان کے محاورے کا فرق ہے۔ اردو میں ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں گے، تو عربی میں طریق ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یقیناً اہل کتاب میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لائے گا، یہ طرز بیان ہے۔ تو ترجمے میں اگرچہ واحد کا ترجمہ جمع میں ہو رہا ہے، مگر بیان یہی عربی میں مراد ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، یہ لفظی ترجمہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا، خاشعین للہ، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے حقیر مال قبول نہیں کرتے، حقیر قیمت قبول نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب میں بہت تیز ہے۔ یہاں جو خاص قابل ذکر امور ہیں، میں ان کا بعد میں ذکر کروں یا پہلے جو پرانی تفاسیر ہیں اور جو لفظوں کی عربی کی بحث ہے اس کو اٹھاؤں؟ کیوں جی، کیا طریق رہا ہے؟ اہل لغات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ خاشعین کی حل لغات یہ ہے کہ الخشوع الضراعۃ، یعنی خشوع انکساری کو کہتے ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ خشوع اور الضراع میں فرق کیا ہے؟ حضرت امام راغب کے نزدیک اکثر ما یستعمل الخشوع فی ما یوجد علی الجوارح، خشوع کا اکثر استعمال جوارح کے لیے ہوتا ہے، یعنی اعضاء کے لیے، بدن کا جھکنا، رکوع میں چلے جانا، سجدے میں گر جانا، یہ بدنی حرکات جو خدا تعالیٰ کے حضور
عاجزی کا اظہار کرتی ہیں، ان کو بالعموم عربی میں خشوع سے بیان کیا جاتا ہے۔ الضراعۃ اکثر ما تستعمل فیما یوجد فی القلب، اور حضرت امام راغب کے نزدیک ذرات کا لفظ زیادہ تر دل کی کیفیات پر استعمال ہوتا ہے، اور روح کا سجدہ، طبیعت میں، مزاج میں انکساری اور عاجزی۔ اذا ضرع القلب خشعت الجوارح، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دل میں تضرع پیدا ہو تو اعضاء پر خشوع طاری ہو جاتا ہے، یعنی دل کا تضرع اعضاء کے خشوع میں بدل جاتا ہے۔ بعض نے اس کا برعکس بھی معنی لیا ہے، مثلا النہایۃ لابن الاثیر میں برعکس بات لکھی ہوئی ہے، اقرب الموارد سے ہم نے یہ لیا ہے، اور الخشوع فی الصوت والبصر کالخضوع فی البدن، جو آواز کا خشوع ہے اور نظر کا خشوع یہ ایسے ہی ہے جیسے بدن کا خضوع، یعنی بدن میں خضوع اور نظر وغیرہ کے لیے خشوع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں نے ہی برعکس تو نہیں مگر کچھ الٹ مضمون ہے اس میں، مگر حضرت امام راغب بہرحال قرآن فہمی کے لحاظ سے اور عربی الفاظ کے فہم کے اعتبار سے سب پر بالا ہیں ماشاءاللہ، اور میں امام راضی والا ہی ترجمہ قبول کرتا ہوں، اور حضرت مسلم موعود وغیرہ سب نے اسی ترجمے کو ترجیح دی ہے کہ خشوع کا تعلق زیادہ تر بدن کے ساتھ، اور الذرا جو ہے لفظ اس کو نظران خضوع کا تعلق زیادہ تر دل کی حالت سے ہے۔ دوسری بحثیں جو اس میں قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مفسرین نے بعض معین نام بھی بیان کیے ہیں، بعض نے تعداد بھی لکھی ہے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن ایک بیچ میں ایسا مسئلہ ہے جو سمجھائے بغیر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لوگ کیوں اس قسم کے اختلاف کر رہے ہیں، معین کرنے میں کیا دقت پیش آ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی سوچنے والے، کہ اہل کتاب تو وہ ہیں جو پہلے کتاب پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تم پر بھی ایمان لائیں گے، یعنی وہ جو اتارا گیا تم لوگوں کی طرف، یعنی اللہ کے رسول کی معرفت جو آیات تمہاری خاطر نازل کی گئی ہیں ان پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ وما انزل الیکم، پھر بعد میں یہ جو فرما دیا وما انزل الیہم، اور جو ان پر اتارا گیا، تو یہ کیا قصہ ہے؟ تین امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ایسے اہل کتاب مراد ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان معنوں میں کہ شامل ہو کر باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ان کی قلبی کیفیت ایسی ہے کہ وہ فی الحقیقت ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان پر کتاب پہ اتارا گیا اس پر تو ایمان لاتے ہی ہیں، لیکن انزل الیکم یعنی وما انزل الیکم پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، دوبارہ ان کا ذکر وما انزل الیہم کر کے گویا ان کی مستقل وابستگی تو اہل کتاب سے کر دی گئی، مگر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اہل کتاب سے وابستہ رہتے ہوئے بھی وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان میں کامل ہیں، خاشعین للہ، وہ خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ یہ ہے ایک پہلو جو قابل توجہ ہے۔
دوسرا وہ کہتے ہیں بعض کہ در حقیقت اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو آن حضرت پہلے کتاب پر ایمان لائے تھے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر قرآن کی ہدایت کے تابع اس تعلیم پر بھی ایمان لائے جس پر پہلے ایمان رکھتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مختلف وقتوں میں مسلمان ہوئے۔ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مفسرین نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تفسیر کبیر جلد 9 154 میں یہ درج ہے، روح المعانی میں بھی، تفسیر بحر المحیط میں بھی، کہ یہ آیت دراصل نجاشی کے متعلق نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نجاشی ان لوگوں میں سے تھا، جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے، کہ جو ایمان تو لایا اہل کتاب میں سے تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی جب اس کے سامنے تلاوت کی گئی تو اس نے کہا ایک ذرہ بھی میں اس میں فرق، میرے ایمان میں اور اس میں فرق نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ جہاں تک رسمی تعلق ہے عیسائی ہی رہا، عیسائی کہلاتا رہا، مگر اس کے ایمان کا یہ حال تھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے وصال کی اطلاع وحی کے ذریعے دی گئی اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اب یہ موقف اختیار کرنے والے مفسرین کہتے ہیں کہ اصل اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھا تو مشرکین نے اعتراض کیا اور دوسروں نے بھی کہ یہ کیسا رسول ہے کہ نہ اس کا منہ دیکھا جو نجاشی کا، اور نہ گویا فی الحقیقت وہ ایمان لایا تھا، وہ تو عیسائی ہی رہا تھا، اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھ لیا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ بتانے کے لیے کہ نجاشی کا جنازہ کیوں پڑھا گیا، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ وہی جو شان نزول کا شوق رکھنے والے بعض آیات کو محدود کر کے ایک ہی جگہ باندھ رکھتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے، مگر یہ واقعہ اپنی جگہ اپنی ایک شان رکھتا ہے، اور اس آیت کے مفہوم میں وہ بھی داخل ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ محض نجاشی کی خاطر یہ آیت نازل ہوئی یہ درست نہیں، چنانچہ بہت سے دوسرے مفسرین اس موقف کو قبول نہیں کرتے اور وہ بعض اور لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک کی بجائے کچھ زیادہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ابن جریح اور ابن زید کے نزدیک یہ آیت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کے مصداق نجران کے 40 افراد، حبشہ کے 38 اور روم کے 8 افراد ہیں جو پہلے عیسائی تھے اور پھر اسلام لائے۔ یہ دوسرے طبقے کے لوگوں نے ایک شخص سے اس آیت کے مضمون کو باندھنے کی بجائے ان افراد پر عام کیا، مگر ابھی بھی مخصوص لوگ ہیں۔ اس بحث سے ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت تک اہل کتاب میں سے کتنے ایمان لائے تھے، کیونکہ ان مفسرین نے بہت جستجو کر کے روایتیں اکٹھی کر کے گنتی کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس وقت تک نجاشی کے علاوہ 40 اور بھی اہل حبشہ، نجران کے 40 نہیں، نجران کا جو وفد آیا تھا یاد ہے آپ کو، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ ہوا اور پھر بعد میں مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ نجران کے عیسائیوں میں سے اس وقت تک 40 عیسائی مسلمان ہو چکے تھے، اور حبشہ کے 38 افراد، اور روم کے، یہ جس کو ہم رومن امپائر کا وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کے اس علاقے کے ساتھ ملتا تھا، اس کے 8 افراد عیسائیت سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ مگر مجاہد کے نزدیک یہ آیات
نہ پہلے کے لیے خاص ہیں نہ ان سب کے لیے خاص ہیں، یہ عمومی آیات ہیں جن کا ہر اہل کتاب، ایسے اہل کتاب سے تعلق ہے جو دل سے ایمان لے آیا ہو اور ظاہراً بھی اس نے قبول کر لیا ہو۔ یہ آیت ان تمام ایمان لانے والوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام سے قبل اہل کتاب میں سے تھے لیکن اسلام قبول کر لیا۔ امام راضی نے مجاہد کے قول کو اولا قرار دیا ہے۔ باقی سب مفسرین کے ترجموں کے مقابلے کی تفسیر سے مجاہد کی تفسیر کو بہتر جانا ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا کہ اگر یہ عمومی آیت ہے اور سب اہل کتاب پر اطلاق پاتی ہے جو مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کلام پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا تھا؟ وہ تو پہلے ہی ایمان لا رہے تھے اہل کتاب پر، تو یہ کہنے کے بعد کہ وہ تمہارے اوپر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لے آئے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مسلم موعود نے اس کی یہ توجیہ پیش فرمائی ہے کہ دراصل ان کا بائبل پر ایمان ایک سرسری اور روایتی ایمان تھا جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پختہ ہوا، اور اس قوی ایمان کے ساتھ ان کے پہلے ایمان کو بھی تقویت ملی، اور اس کا حقیقی مفہوم ان کو اس وقت سمجھ آیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اس پہلو سے یہ معنی جتنے بھی دوسرے تفسیری معنی ہیں انہیں سب سے بلند شان کا ہے۔ دوسرے اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے، لے آئے یعنی اس وقت تک جو لوگ لا چکے تھے ان کی بحث نہیں ہے، بلکہ مختلف بعد میں آنے والے گروہ جو ہمیشہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے ان کا ذکر بھی ہے، اور وہ کون لوگ ہوں گے اس کی چابی دراصل لفظ خاشعین میں رکھی گئی ہے۔ اس تعلق میں اب ہم اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے یقیناً ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ یہاں ترجمہ مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ایک ہے جو اللہ پر ایمان لائیں گے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو تم پر اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو ان پر اتارا جا چکا ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے ایمان میں محمد رسول اللہ کے ایمان کے راستے سے داخل ہوں گے۔ بات تو وہی ہے جو حضرت مسلم موعود نے حال کے رنگ میں فرمائی ہے، مگر میں جو اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک یہ محض اس زمانے پر اطلاق پانے والی آیت نہیں کہ اس سے پہلے یہ لوگ یا اتنے لوگ اس طرح ایمان لائے تھے، بلکہ ایک مستقل جاری رہنے والی پیشگوئی ہے کہ اہل کتاب میں سے وہی حقیقت میں اپنی کتاب پر ایمان لائے گا جو پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لے آئے گا، خاشعین للہ۔ یہ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ وہ جن کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ اور لفظ خاشعین کے متعلق اگرچہ ابھی آپ نے مفردات کا حوالہ سنا ہے کہ یہ جوارح سے تعلق رکھتا ہے، مگر ہر جگہ جہاں جوارح سے تعلق کا ذکر ہے وہاں اکثر کا لفظ آتا ہے۔ ہرگز کسی اہل زبان نے یہ نہیں کہا کہ خاشعین محض جوارح یعنی اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، دل سے نہیں رکھتا۔ یہ بعض اوقات دل سے بھی اور جوارح سے بھی اس وقت تعلق رکھتا ہے جب اس کا دل سے آغاز ہو، جوارح پر اس کا اثر پھیل جائے، تو اس کو اس وسعت کے ساتھ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ خاشعین
جن کے دلوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اس عاجزی کے نتیجے میں ان کے بدن اس عاجزی کے تابع خدا کو سجدے کرتے ہیں، یعنی ظاہراً قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بس خاشعین کا لفظ یہاں یہ ایک پردہ اٹھا رہا ہے کہ محض دل کے ایمان والوں کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ لفظ خشوع کا تعلق دل سے بھی ہو سکتا ہے اور بدن سے زیادہ تر ہے، اس لیے یہ ترجمہ کرنا زیادہ درست ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں عجز پیدا ہوا جو ان کے بدنوں میں ظاہر ہو گیا، اور بدنوں میں اظہار جب ہوتا ہے تو پھر ایمان انسان کھلم کھلا قبول کر وہ لے آتا ہے۔ اور ان کی ایک اور صفت بیان فرمائی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ حقیقت میں جرأت کے ساتھ ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرے کو قبول کرنے کے اہل ہوتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کے نشانات کو ادنا فائدوں پر قربان نہیں کیا کرتے، اور ایمان لانے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہاں ثمنا قلیلا سے مراد یہ نہیں ہے تھوڑے پیسے یا تھوڑی قیمت کے بدلے وہ ایمان نہیں بیچتے، کیونکہ ایمان کے بدلے تو ہر قیمت تھوڑی ہے، اور یہی معنی ہے کہ ثمنا قلیلا، ایمان کے بدلے وہ کوئی قیمت بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ ایمان کے بدلے تو ہر قیمت بے حقیقت ہے اور بے معنی ہے۔ بس ایسے وہ لوگ ہیں جو یہ جرأت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، ان کو بہت سے، یہ نہیں کہ وہ صرف آیات کا سودا نہیں کرتے، مراد یہ ہے کہ جو ان کا ہے جب یہ خطرہ پیدا ہو کہ وہ ان کا نہیں رہے گا، جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں عین ممکن ہے کہ ان سے سب کچھ چھین لیا جائے، وہ محفوظ رکھنا بھی تو ایک قیمت ہے۔ اور یہ واقعات آئے دن ہمیں احمدیت کی اس نئی تاریخ میں جو پرانی تاریخ کا اعادہ ہے ملتے ہیں۔ بکثرت احمدیوں پر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ہم تم سے یہ مال دولت چھین لیں گے، جائیدادوں سے آگ کر دیں گے، اور کئی ایک ہیں جو ڈر کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے قیمت قبول کی ہے، بظاہر باہر سے پیسے نہیں لیے، مگر ان کو ایک قیمت ملی ہے اپنا ایمان بیچنے کے نتیجے میں کہ اپنی جائیدادوں سے محروم نہیں کیے گئے۔ تو یہ ابتلا ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا دل خدا کے حضور جھک چکا ہو، جن کے اعضاء اور جوارح خدا کے حضور جھک چکے ہوں، ان کے نزدیک پھر کوئی قیمت بھی کافی قیمت نہیں رہتی ایمان کے سودے کے لیے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی یقینی طور پر محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ اب یہ سریع الحساب کا لفظ پہلے بھی ہمارے عام ترجمہ قرآن کی کلاس میں آیا تھا، وہاں میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ بعض دفعہ موقع ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت دیر کی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ لفظ سریع الحساب استعمال فرماتا ہے اپنے لیے، تو بظاہر مضمون میں تضاد دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جب وہ جی اٹھیں گے دوبارہ یا اٹھائے جائیں گے تو ان کو اجر ملے گا، تو سریع الحساب سے اس کا کیا تعلق ہوگا؟ سریع الحساب تو ہے جو آنن فانن حساب کرنے والا، فوری طور پر وہ فیصلہ کر لیتا ہے حساب کی روح سے۔ اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں۔ اول تو سب سے پہلے جو دائمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سریع الحساب کا لفظ جزا دینے میں فوری نہیں ہے، حساب کرنے میں فوری ہے، اور جب حساب ہو جائے تو پھر جزا محفوظ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا حساب کر دو، پیسے خواہ بعد میں بھی دینے ہوں، یہ تو تسلی ہو گئی کہ ہمارا حساب ہو گیا، کہ ہاں ہم بخشے گئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر سریع الحساب کا لفظ آتا ہے جہاں کچھ اندرونی کمپلیکیشنز ہیں جن کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے دل کی خشیت کے ساتھ تعلق، دل کی تبدیلیوں کے ساتھ
جن کا تعلق ہو، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہوں جن کے متعلق کہا نہیں جا سکتا کہ در حقیقت یہ کیا کر رہے ہیں، کتنی قربانی دی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آیات ثمن قلیلہ قبول نہیں کرتے۔ ہر انسان جو مومن ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ قربانی دیتا ہے۔ ہر ایک کی قربانی کا راز ہر انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ کئیوں کو واقعتاً پیسے دیے جاتے ہیں جو رد کر دیتے ہیں۔ بس یہ جو باریک قربانیوں کی راہیں ہیں، ان کا حساب خدا کے سوا جو عالم الغیب ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، اور وہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ان حالات سے گزرے ہیں اور سب قربانی کی راہوں سے گزر کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کی کوئی باریک سے باریک قربانی بھی ایسی نہیں جو اللہ کی نظر سے رہ گئی ہو اور اللہ کے حساب سے رہ گئی ہو۔ وہ حساب جاری ہے ساتھ ساتھ اور ہو رہا ہے، جس کا قطعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عند ربہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر لازماً اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جب حساب ہو گیا تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یقینی اجر ہے۔ دوسرا سریع الحساب کا مطلب اگر اس دنیا پر اس کا اطلاق کرنا ہو تو یہ بنے گا کہ ان کو دنیا میں بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ حساب میں بہت لمبی تاخیر نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ جو خدا کی خاطر قربانیاں دیا کرتے ہیں ان کو ضرور دنیا میں بھی جزا مل جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو ہم نے قطعیت کے ساتھ ہمیشہ پورا ہوتے دیکھا ہے۔ اگر کہیں استثناء ملے ہیں اور شاذ کے طور پر ملتے ہیں تو بعید نہیں کہ ان لوگوں کے دل کی کیفیت میں کچھ کمزوری آ چکی ہو اور ان کی قربانی میں توئی قربانی کا رنگ کا حصہ نہ رہا ہو، اور اگر حقیقت میں اختیار ہوتا تو شاید وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک یہ احتمال موجود ہے، مگر اس احتمال کو بھی ہم قطعیت سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سریع الحساب ہے اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے اندر دیکھی ہیں، کوئی حکمتیں ہیں اس کے پیش نظر۔ اس لیے یہ کہہ کر ایسے لوگوں کو ایمان کو رد کرنا ہمارا حق نہیں ہے، ناجائز ہے۔ میں نے احتمال بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسانی آنکھ سے دیکھ کر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بس اکثر صورتوں میں اور بھاری اکثریت میں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جنہوں نے مالی قربانیاں دیں ان کو خدا تعالیٰ نے اتنا دیا کہ جو کھویا تھا اس کے مقابل پر بے شمار زیادہ دیا، اور ہجرت کے بعد جو تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے، اور ان خاندانوں کو انعامات سے نوازا ہے جو جب چلے تھے تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کھویا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابل پر جو پایا ہے۔ تو سریع الحساب کا ایک یہ بھی معنی ہے بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب میں بھی اور اس کی جزا دینے میں بھی جلدی کرتا ہے، اور تمہیں مرنے کے بعد کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، اول اور اصل جزا تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی تم ان نیکیوں کو بدلہ پالو گے۔ اس سلسلے میں جو مستشرقین کے حوالے ہیں ان میں سے میں ایک دو پڑھتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ منہ کا مزہ تبدیل کرنے کے لیے اچھی چیز بعد میں لائی جاتی ہے، اور یہ مستشرقین کے حوالے انہوں نے آخر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان سب نے غالباً ان روایات کو قبول کیا ہے جو اس آیت کے کریمہ کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ یہ نجاشی کے جنازے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ کون ہے لکھنے والا؟ سیل ہی ہے غالباً۔ The persons here meant some will have to be
Abdullah ibn Salam and his companions. Others suppose there were 40 Arabs of Najran or 32, या 38 की वजह 32 लिखा हुआ है, Ethiopians, or else 8 Greeks who were converted from Christianity to Mohammedanism. And others say this passage was revealed in the 9th year of the Hijrah, when Muhammad, on Jibrail's bringing him the news of the death of Asma है वो, Asma है, Asma है, Asma आयन के साथ है. मैं ये कह रहा हूँ इसने अस्मा लिखा हुआ है, लेकिन जो तलफ़्फ़ुज़ मुझे याद है वो अस्मा नहीं बल्कि अस्मा है शायद, या ऐन के बाद हे नहीं आती छोटी सी, ये मैं कह रहा हूँ. हाँ, इसलिए उसको फिर अस्मा नहीं बल्कि अस्मा पढ़ा जाएगा. बहरहाल जो भी है, मुराद है नजाशी का नाम था. नजाशी जो हबशा का बादशाह था जिसका जिक्र मिलता है, उसका नाम अस्मा था, लेकिन बाद ने यह भी कहा है कि नजाशी उसका ज़ाती नाम था और मुसलमानों ने फिर उसको टाइटल बना लिया, क्योंकि एक अजीम वाक़या हुआ था उसकी ज़ात से, इसलिए उसके बाद हमेशा हबशा के बादशाह को नजाशी कहा गया. जो भी हो, एक फरीक बहरहाल नजाशी को लक़ब टाइटल कहता है और अस्मा को ज़ाती नाम. ये तस्लीम करता है who had embraced Mohammedan religion some years before, prayed से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, prayed for the soul of the departed, at which some of his hypocritical followers were displeased and wondered that he should pray for a Christian proselyte whom he had never seen. अब ये अजीब सी बेमानी बात है, मुनाफिकों को इस पे तकलीफ क्या पहुंची, और गोया कि मुनाफिक ज़्यादा पक्के मोमिन हैं. कहते हैं उनको इसलिए तकलीफ पहुंची कि ऐसे मुसलमान का, ऐसे कॉन्वर्ट का, यानी ईसाइयों में से होने वाले मुसलमान का जनाजा पढ़ लिया जिसका मुंह नहीं देखा था. अब मुंह ना देखना और जनाजा पढ़ना, इसका क्या ताल्लुक़ हुआ? क्या सिर्फ उसी का जनाजा पढ़ा जा सकता है जिसका मुंह ना देखो? तो क्या किसी औरत का जो पर्दादार हो जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा? ये नहायत लग़व एक बात उठाई है उसने, सिर्फ मुनाफिकों की तरफ मंसूब करने के लिए, और मुनाफिकों को बेहतर शक्ल में बयान किया गया है. वो ज़्यादा पक्के और कट्टर फंडामेंटलिस्ट थे जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया. यहाँ ज़िक्र मुनाफिकों की बहस नहीं है, सिर्फ मुनाफिक तो बाज़ गैरों के मुतल्लिक़ भी मुनाफिकाना रवैये के लिहाज से उनको कहा जा सकता है. यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, सिर्फ मानने वाले हरगिज़ मुराद नहीं हैं. मुराद वो लोग हैं जिनको ये तकलीफ़ हुई है इस्लाम की शान व शौकत देखकर कि एक अजीम बादशाह जो ईसाई मुल्क, अक्सरियत ईसाई मुल्क का बादशाह था, वो मुसलमान होता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही से इत्तला पाकर उसका जनाजा पढ़ते हैं और बाद के वाक़यात बताते हैं कि वाक़यातन उस वक्त वो फौत हो चुका था. ये एजाज़ है जिसको छुपाने के लिए ये मुस्तशरिकीन इधर उधर की टामक टोइयाँ बातें करके इसे छुपाने की कोशिश करते हैं. कोई मामूली सी एक बात है और अचानक मुसलमान सोसाइटी फट गई और इस वाक़या में इख्तलाफ, इस वाक़या के नतीजे में इख्तलाफ पैदा हो गया. याद रखने की बात यही है कि हैरत एक बहुत अज़ीमुश्शान एजाज़ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही से बताया, वही के ज़रिए ये फौत हो गया है और उसका जनाजा पड़ा. जहाँ तक मुँह ना देखने वाली बात है, ये बहस उठाई गई है फ़ुक़हा की तरफ से कि गायबाना जनाजा हो सकता है कि नहीं. वो इससे पहले वहाँ फौत हो चुका था जो बाद में जनाजा पड़ा गया. चुनाचे मलक सैफुर्रहमान साहब ने जो मुझे एक मशवरा दिया था कि जनाजा गायब का रिवाज कम करें, उसमें यह हवाला भी दिया था कि नजाशी का जनाजा तो पढ़ा गया और एक और जनाजे का जिक्र किया कि वो भी पढ़ा गया, मगर ये अमूमी रिवाज नहीं था.
اس لیے اگر آپ نے شروع کر دیے تو پھر ساری دنیا کی جماعت آپ کے پیچھے پڑ جائے گی اور ہر مرنے والے کے متعلق تقاضے شروع ہو جائیں گے. تو منہ نہ دیکھنا مراد نہیں ہے. غائبانہ کی بحث ممکن ہے کسی نے اٹھائی ہو کہ جنازہ تو اس کا پڑھا جاتا ہے جو سامنے ہو، غیب فوت ہونے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. اس ضمن میں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملک صاحب کی پیشگوئی سچی نکلی ہے، اور اب ہر فوت ہونے والے کے متعلق تقاضے آتے ہیں، اور یہ اگر شروع کر دیا جائے تو یہ ایک ایسی نئی بدعت بن جائے گی جو سنت حسنہ نہیں رہے گی بلکہ بدعت میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے میں ابھی متنبہ کر رہا ہوں سب جماعت کو کہ صرف اطلاع دینا فرض ہے. اگر میں نے سمجھا از خود کہ فلاں شخص کا جنازہ غائب ہو جانا چاہیے تو میں خود پڑھا دوں گا، ورنہ اس فتنے کو روک تھام کے لیے جس کے متعلق ملک سیف الرحمان صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنی فراست سے مجھے متنبہ کر دیا تھا اور میں ان کی بات تسلیم کر چکا تھا، اور انجمن کے سپرد یہ کیا تھا کہ وہ جس کی سفارش کیا کریں معین طور پر، وہ ان کو حق ہے وہ بھیج دیں مجھے سفارش، باقی میں خود فیصلے کروں گا. لیکن اب یہ ایسا رواج عام ہو چکا ہے، بلکہ ایسی شرطوں کے ساتھ عام ہو گیا ہے کہ مجھے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب ٹیلی ویژن آن ہو اس وقت جنازہ پڑھیں، جب جمعہ پڑھ چکے ہیں تو اس کے ساتھ ملا کر جنازہ پڑھیں، اور گویا جنازہ ایک خود نمائی یا اپنے عزیزوں کی نمائش کا ذریعہ بن گیا، نہ کہ حصول مغفرت کا ذریعہ. بس آج کے بعد دوبارہ پھر کم سے کم اتنی دیر کے لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ رسم مٹ گئی ہے، ہمیں اسی پہلی حالت پر واپس آنا پڑے گا جو پہلے خلفاء کی سنت رہی ہے. روزمرہ جنازہ غائب نہیں پڑھے جاتے تھے، شاذ کے طور پر پڑھے جاتے تھے. سمجھ گئے ہیں؟ بعض دفعہ میں اس وجہ سے از خود استثناء کر لیتا ہوں کہ ایک شخص ہجرت کی حالت میں ہے، واپس جا نہیں سکتا، اس کی والدہ، اس کے باپ یا بہت ہی عزیز لوگ یا وفات پا جاتے ہیں ایسے دردناک حالات میں کہ وہ بچے کو ان کا غائبانہ جنازہ پڑھنا ہے اور غیر معمولی دکھ ہے، اور یا حادثات میں شہید ہو جاتے ہیں یا ویسے شہید ہو جائیں. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو میں خود استثناء کے طور پر دیکھ سکتا ہوں. مجھے صرف دعائے مغفرت کے لیے لکھ دیا کریں، اور وہ ضروری ہے، اس سے میں بھی شامل ہوں گا، لیکن جنازے کے متعلق فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں بس، اور دعائے مغفرت ہو جائے. یہی بہت بڑی چیز ہے، یہی اصل میں ان کا مقصود ہے. تو اس حوالے سے جو اس میں ذکر ہے نا منہ نہیں دیکھا، اس سے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہوں کہ جنازہ غائب درست نہیں ہے. یہ کہتا ہے اس لحاظ سے سیل ایک اور اس کی جو شان نزول ہے وہ یوں بیان کرتا ہے. And accordingly, in the 5th year of the Prophet's mission, 16 of them, 4 of whom were women, fled into Ethiopia, and among them Uthman ibn Affan and his wife Ruqayya, Muhammad's daughter. This was the first flight, but afterwards several others followed them, retiring one after another to the number of 83 men and 18 women besides children. These refugees were kindly received by the Najashi. دی نجشی سے یہ اس کو ٹائٹل قبول کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی لکھتا ہے کہ نہیں، جب دی نجشی کہے گا تو مراد ہے کہ مانتا ہے کہ وہ اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام نہیں تھا. مگر بریکٹ میں لکھتا ہے ڈاکٹر پریدو seems to take this word for a proper name, but it is only the title of the Arabs. It is only the title the Arabs give to early king of this country. یہ لائف محمد کے حوالے سے لکھ رہا ہے.
who refused to deliver them up to those whom the Quraysh sent to demand them, and as the Arab writers unanimously attest, even professed the Mohammedan religion. یہ واقعہ کی تفصیل اس نے لکھی ہے. یہ تو کوئی ایسی اور کوئی خاص بات نہیں جو قابل بحث ہو. اس کے بعد کی اور سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایماندارو، صبر سے کام لو اور دشمن سے، میں تفسیر صغیر سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور دشمن سے بڑھ کر صبر دکھاؤ اور سرحدوں کی نگرانی رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آل عمران آیت 201. یہ بسم اللہ کو شامل کر کے 201 بنتی ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ کو پہلی آیت سمجھتے ہیں، ورنہ اکثر دوسرے اس کا نمبر 200 بتائیں گے کیونکہ بسم اللہ کو شمار نہیں کرتے. الصبر، صبر کیا چیز ہے؟ اس کی لغوی بحث یہ ہے، الصبر الامساک فی ضیق، تنگی کی حالت میں رک جانا صبر کہلاتا ہے. اور صبرت الدابۃ حبستها بلا علف، کسی جانور کو چارہ ڈالے بغیر بند کر دینا، یہ صبر کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے. میں نے اپنے جانور کو صبر کروا دیا، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو بند رکھا اور چارہ نہیں ڈالا. یہ وہ عادت ہے جو بعض دفعہ عربوں میں پائی جاتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا اور عذاب کی جزا بتائی اگر کوئی ایسا کرے گا. صرف مویشیوں کے تعلق میں نہیں، جہاں یہ حرکت کرنا بہت ہی بڑا ظلم بن جاتا ہے کہ مویشی آپ کو پالتے ہیں اور آپ کو اتنی بھی حیا نہیں کہ ان کو چارہ ہی ڈال دیں، جبکہ وہ آپ کو دودھ دیتے ہیں، اپنا گوشت دیتے ہیں، اپنی کھال دیتے ہیں. تو بہت بڑی بے حیائی ہے اور بڑا جرم بن جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بلی کے متعلق فرمایا کہ اس کی مالکہ کو میں نے دیکھا جہنم میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو باندھ کر یا گھر میں بند کر کے چلی گئی اور اس کے خوراک کا کوئی خیال نہیں کیا. پر ہر وہ جانور جو حبس میں ہو، حبس کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اس کو خوراک پانی وغیرہ کا سہولت کا مناسب انتظام کرے. تو صبر کا لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جانور بیچارہ جو بے زبان کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بند کر دیا جائے تو کہیں گے صبرت الدابۃ، میں نے دابہ کو صبر میں مبتلا کر دیا. ان معنوں میں صبر کا لفظ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہوگا. اصبروا و صابروا، صبر کرو اور صابروا، اور ایک دوسرے کے مقابل پر صبر کرو. یہ جو الفاظ ہیں اس کے متعلق آتا ہے، احسبوا انفسکم علی العبادۃ وجاہدوا اہواءکم. مفردات امام راغب میں ہے کہ اس کا اعلیٰ معنی اور اصل معنی یہی ہے کہ تم اپنے نفوس کو عبادت پر روکے رکھو، یعنی عبادت سے وہ بدک کر دوسری طرف جانے کی کوشش کریں گے، تم عبادت پر ان کو باندھے رکھو اور قائم رکھو. یہ صبر کا اولین معنی ہے. وجاہدوا اہواءکم، اور یہاں جو صابرو ہے کہ صبر سکھاؤ بھی اور دوسروں کو صبر کی تعلیم بھی دو یا دوسروں سے صبر کے مقابلے کرو. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنی خواہشات کو صبر سکھاؤ، ان کو اپنے حدود کے اندر قائم رہنے کی تلقین کرو اور ان پر یہ کاٹھی ڈالو. یہ صابرو کا مطلب بنتا ہے. اقرب الموارد میں لکھا ہے، صبر الرجل علی الامر
جرعن و شجعم و تجلدا. اچھا نا ماضی میں ہے یہ، ان غلطی سے پڑھا گیا ہے. جروا اس نے جرت دکھائی، و شجوا اور بہادری دکھائی، و تجلدا اور وہ بھی وہی معنی ہیں کہ میدان کارزار میں جو بہادری کے کارنامے کرے کہیں گے تجلدا. اس نے جرت اور بہادری دکھائی. صبرا عن الشیء امسکا. صبرا کا معنی ہے اصل میں رک جانا، کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز پر رکے رہنا. صبر فلان عن الامر حبسہ، اس نے اس کو کسی کام سے روکا. تو صبرہ وہی متعدی معنوں میں استعمال ہوگا یہاں. کسی اور کو روکنا بھی صبرہ کے لفظ صبرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے. صابرہ غالبہ فی الصبر، اس نے صبر میں اس سے بڑھنے کی کوشش کی. صابرہ کا ایک یہ مطلب بھی ہے. صابرو ایک دوسرے سے صبر کے مقابلے کرو. ایک یہ ہے کہ صبر سکھاؤ، ایک یہ معنی ہے صبر کا مقابلہ کرو. تاج العروس میں لکھا ہے، یا آخر الموارث میں تھا، تاج العروس میں ہے الصبر نقید جزع، صبر جزع کی ضد ہے. قال الجوہری الصبر حبس النفس عند الجزع. جوہری کہتے ہیں کہ صبر تو دراصل نفس کو اس وقت روک رکھنے کا کام ہے جبکہ جزع کی حالت ہو، یعنی سخت بے قراری اور تکلیف میں مبتلا ہو انسان. اس وقت اگر اپنے نفس کو انسان روک لے تو اس کو صبر کہتے ہیں. ذنون کہتے ہیں الصبر التباعد عن المخالفات، وہ کہتے ہیں مخالفات سے دور رہنے کو، تباعد دوری اختیار کرنے کو، یعنی مخالفات سے مراد ان کی اللہ اور رسول کے احکامات کے برعکس راہ اختیار کرنا ہے. اللہ اور رسول کی مخالفت کرنا، اس سے دور رہنا، اس کو الصبر کہتے ہیں. الصبر الوقوف، وقوف ہو مال بلائے بحسن الادب. تاج العروس میں ہے کہ الصبر الوقوف ہو، صبر وقوف کو یعنی ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں مال بلائے، مصیبت کے ساتھ. یعنی مصیبت بھی موجود ہے، بھاگتے نہیں، اس مصیبت کی حالت میں قرار پکڑ جاتے ہیں وہیں. بحسن الادب، حسن ادب کے ساتھ اگر انسان ابتلا کو قبول کر لے تو یہ صبر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بڑھیا کو جو اپنے بیٹے کی موت پر جزا فضا کر رہی تھی، اس کو صبر کی تعلیم دی، اور اس نے آگے سے ایک بدتمیزی کا فقرہ کہا. جب اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تھے تو دوڑی گئی اور معافی مانگی، کہا میں آپ صبر کرتی ہوں. اس وقت آپ نے فرمایا صبر اس وقت ہوتا ہے جب فضا کا وقت ہو. یعنی لفظ یہ نہیں تھے مگر مراد یہی تھی. بس یہ جو ترجمہ کیا گیا بالکل درست ہے جس نے بھی مفسر نے کیا ہے کہ صبر غم کے غلبے کی حالت میں ہوتا ہے، تکلیف کے غلبے کی حالت میں ہوتا ہے. اس وقت اگر انسان ابتلا میں سے بچ کے گزر جائے تو اس کو صابر کہیں گے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو خدا صبر نہ سکھا دے، یا اس سے پہلے وہ مر جائے تو اس کو ویسے ہی صبر آ جائے گا. مگر وہ صبر جو جزا کے لائق ہے، جس کا قرآن کریم نے غیر معمولی طور پر اللہ کی رضامندی کے قبول کے ذریعے کے طور پر بیان فرمایا ہے، وہ یہی صبر ہے جو غم کے غلبے کی حالت میں انسان کرتا ہے. آگے لفظ ہے رابطو، ربط الفرس، اس میں بھی باندھنے کا مضمون ہے. صبر میں بھی باندھنے کا مضمون ہے، لیکن اپنی ذات کو روکے رکھنا اور کسی حالت کے ساتھ اپنے آپ کو اس وقت باندھ لینا جبکہ وہ حالت دھکے دے رہی ہو اور آپ اس سے چمٹے رہیں. یہ دشمنوں کی اظہار ثانی پر جب وہ ایمان کے سودے کرنا چاہتے ہوں
مضبوطی سے قائم رہنا صبر کہلائے گا اس معنی میں تم نے اپنا دامن نہیں چھڑایا، وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تم اس حالت پہ قائم رہے. اور ربط ہے وہ بھی وہاں ملنے کے معنوں میں، ایک دوسرے سے باندھنے کے معنوں میں بھی ہے اور دوسروں کو باندھنے کے معنی میں بھی ہے. اسی لحاظ سے رابطو کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھو. اگرچہ رابطو کا مطلب ہے باندھو، مگر سرحد پر باندھنا یہ موقع محل کے لحاظ سے معنی لیے گئے ہیں یا عربوں کا رواج کوئی ہے جس کی طرف حوالہ دیا گیا ہے. لیکن بعض مفسرین روایت بیان کرتے ہیں بعض صحابہ کی کہ رابطو کو لفظاً لینا درست نہیں ہے. کہتے ہیں ہم کئی غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ہم نے تو کسی غزوے میں بھی یا کسی موقع پر بھی غزوے کے علاوہ جو حالتیں ہیں ان میں بھی مسلمان گھوڑوں کو سرحدوں پر بندھا ہوا نہیں دیکھا. اس لیے یہ ظاہری ترجمہ کرنا جو تاریخ کے خلاف ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کی سنت کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے. کیونکہ یہ جو روایت ہے صحابی کی، یہ واقعتاً کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں ہوں اور گھوڑے ایران کی سرحد کے ساتھ باندھے گئے ہوں. تو یہ محاورہ ہے سرحد پر گھوڑے باندھنا. واقعتاً گھوڑوں کو سرحدوں پر نہیں باندھا جاتا، نگرانی کی جاتی ہے سرحدوں کی. سرحدوں پر ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو سرحدوں پر گھوڑوں کو دیکھے، یعنی اتنی مہلت نہ تم دشمن کو دو کہ وہ اچانک حملہ کر بیٹھے اور سرحدوں کو ننگا پائے. تو یہ کام مستعد نگرانی کے ذریعے ہوتا ہے. ورنہ آج کل کی دنیا میں بھی کہیں آپ کو جنگی کارروائیاں ایسی نہیں ملیں گی کہ واقعتاً سب کی سرحدوں پر فوجیں بیٹھی ہوں. وہ فوجوں کو جنگ وہاں میدان سرحد تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے. کئی مہینے پہلے سے وہ تیاریاں کرتے ہیں تب جا کے پہنچتی ہیں. لیکن دشمن کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی فوراً نہیں پہنچ سکتا. نگران بیٹھے رہتے ہیں جہاں وہ ایسی حرکات دیکھیں کہ جس سے پتہ چلے کہ دشمن کے ارادے بد ہیں، پھر اس طرف کی فوجیں بھی آہستہ آہستہ وہاں سرحدوں پر پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ فطرت کے خلاف ہے کہ سرحد پر ہر وقت گھوڑے بندھے رہیں. اور گھوڑوں کی یعنی اور آج کل کے زمانے میں آلات جنگ کی حفاظت کے مقصد کے بھی خلاف ہے کہ ہر وقت وہاں بیٹھے رہیں. بس رابطو کا مطلب ایسی نگرانی رکھنا ہے جس کے نتیجے میں دشمن تمہیں کبھی بھی سرپرائز نہ دے سکے. جس سرحد سے وہ حملہ کرے وہاں تمہیں مدافعت کے لیے تیار دیکھے. جس طرح آج کل کے زمانے میں بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے نا، پروفیلیکٹکس دے کے، یا وہ دیتے ہیں ویکسینیٹ کرتے ہیں، وہ یہی گھوڑے باندھنے والا مضمون جو ہے یہ ہے. جب پتہ لگے کہ دشمن آنے والا ہے تب ویکسینیٹ کرتے ہیں. جہاں وبائیں پھیل جائیں وہ فوراً سب کو کہتے ہیں جی لگاؤ اب ٹیکے اس کو، تاکہ جب جراثیم آئیں تو اچھی طرح ان کی خاطر مدارات ہو. ان کو داخل ہوتے ہی پتہ چلے کہ دشمن جو جس علاقے پہ حملہ کر رہے ہیں وہ لوگ مستعد ہیں. یہ نظام جو ہے انسانی بدن کا ہر وقت تیار بیٹھا ہے. تو یہ رابطو کا مفہوم ہے. رابطو کا روحانی معنی لیتے ہوئے تاج العروس نے لکھا ہے کہ ارتباط الخیل محافظۃ علی مواقف الصلاۃ، کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا یعنی بر وقت ان کو ادا کرنا، یہ ہے رباط الخیل. کیونکہ یہاں ظاہری سرحدیں تو مراد ہیں نہیں، ہر قسم کی سرحدیں جہاں سے کوئی حملہ کر سکتا ہے. ان معنوں میں شیطان کا حملہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو کہتے ہیں نماز کے اوقات کے کناروں پر
حفاظت رکھو، یہ نہ ہو کہ کنارہ آ جائے اور تمہاری نماز ہی خطا ہو جائے، قضا ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ معنی بھی لیا ہے، اور چونکہ نماز کے اوقات وقت میں سرحدیں بناتے ہیں، اس پہلو سے یہ ایک لطیف معنی ہے۔ اور دل سے بھی اس مضمون کا تعلق ہے ربط کا، چنانچہ ربط اللہ علی قلبہ کا مطلب ہے اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ المجد نے یہ لکھا ہے۔ امام راغب نے بھی یہ معنی قبول کیے ہیں، کہتے ہیں ربط علی القلب، کہ کسی کے دل کو مضبوط کرنا اور اسے استقلال بخشنا، یہ ربط کا معنی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا مضبوطی سے۔ تو ربطنا کا مطلب ہے ان کو اکٹھا سمیٹ دیا، ان میں انتشار نہ پیدا ہو۔ اب اس لحاظ سے اب ہم واپس لوٹتے ہیں اس صورت کی اس آیت کی طرف۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا، یہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس کا جو ظاہری معنی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے کہ ایسی تکلیفیں جو دشمن کی طرف سے ہوں، ایسے خطرات جو واقعتاً سرحدوں سے وابستہ ہوں، یعنی دشمن کے حملوں سے تعلق رکھتے ہوں، اس پہلو سے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس صورت کے آخر پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے 3 بڑے غزوات کا ذکر گزر چکا ہے، جنگ بدر کا، جنگ احد کا، اور حمراء الاسد کا، اور بعض اشارے ایسے وضاحت کے ساتھ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ بھی دشمن کی طرف سے خطرات درپیش ہوں گے۔ تو یہ ان تمام مواقع پر جب دشمن سے مسلمان برسر پیکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ان کی حفاظت فرمائی، مگر اس میں یہ مضمون بھی داخل تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نگرانی فرماتے تھے اور ٹو لیا کرتے تھے کہ دشمن کے کیا ارادے ہیں، اور یہ رباط کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جاری فرما چکے تھے۔ یعنی عملاً گھوڑے اس طرح تو نہیں باندھے گئے، مگر ہر وقت کی خبر رکھتے تھے۔ چنانچہ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ بھی متنبہ کیا گیا کہ سرحدوں پر اس طرح نہ کھڑے ہو کہ دشمن تمہیں دیکھ لے اور وہ بھی متنبہ رہے۔ چنانچہ منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے راز لینا چاہتے ہیں، اور تمہارے راز لے کر وہ تمہارے خلاف استعمال کریں گے، کیونکہ تمہارے بہی خواہ نہیں ہیں، وہ تمہارا برا چاہتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ بس سرحد پہ گھوڑے باندھنے کا یہ دوسرا معنی بھی بیان ہو گیا اسی صورت میں، کہ تم لوگ دشمن کی حرکتوں پر نگاہ رکھو، باریک نظر رکھو، اور لا تجسسو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دشمن کی نگرانی نہ کرو۔ لا تجسسو کا تمہاری اپنی سوسائٹی سے تعلق ہے، جہاں حسن ظن ہے جو تمہاری سوسائٹی کو تقویت دے گا اور رباط پیدا کرے گا۔ وہاں اگر تم نے تجسس کیا تو رباط سے تو یہ مضمون ٹکرا جائے گا۔ اس لیے تم اپنی سوسائٹی میں حسن ظن سے کام لو، اور جہاں تک غیروں کا تعلق ہے ان پر نظر رکھو باریکی سے، کیونکہ وہ دشمن ہیں، وہ ہر وقت تمہاری برائی کی باتیں سوچ رہے ہیں۔ اس پہلو سے ہماری جماعت کو زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دشمن ہی کی بعض غلطیوں سے ہمیں متنبہ فرما دیتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں، لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی کانشیس کوشش، یعنی بالارادہ کوشش کے ذریعے دشمن کے حالات پر نظر رکھنا ہے، میرے نزدیک ابھی تک اس میں بہت کوتاہی ہے۔ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہمیں خود بخود اللہ کی طرف سے خبریں مل جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر احمدی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق لکھتا رہتا ہے،
اور ان خطوط میں ایک عام پڑھنے والے کے لیے تو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی، مگر جب ہر جگہ سے مختلف خط آتے ہیں اور ایک ہی قسم کی بعض حرکتیں بیان کرتے ہیں تو ان کے اجتماعی تاثر سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتی ہے کہ دشمن ایک ایسی سازش کر رہا ہے جس کا رخ اس طرف ہے۔ مثلا جنگ میں مودودی جو اجتماع جو ہوا تھا اس موقع پر یہ دہرائی گئی بات جس کا جھوٹ ہونا، قطعی جھوٹ ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ روا ریلوے اسٹیشن پر احمدی نوجوانوں نے منصوبہ بندی کر کے جو طلباء وہاں سے گزر رہے تھے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کو مارا کوٹا، اور اس کے رد عمل میں پھر گویا ان کی جنگ کے بیان کے مطابق امت مسلمہ نے یہ رد عمل دکھایا کہ ہر جگہ احمدیوں کو قتل و غارت کا اعلان اتنے عام ہو گیا اور بہت بڑے بڑے مظالم کیے گئے، حالانکہ ان کی خود کورٹس آف انکوائری قطعی طور پر ثابت کر چکی ہیں۔ پہلے اگر یہ الزام تھا لا علمی کا تو اب یہ بالارادہ جھوٹ اور بہتان ہے اور شرارت کی نیت رکھتا ہے۔ ایک ایسی بات چھیڑی گئی ہے جس کے لیے قوم کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلی دفعہ جب انہوں نے کیا تھا تو یہ ہوا تھا، اب ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب یہ جماعت احمدیہ شرارت کرے گی تو اسی طرح رد عمل دکھانا۔ اور ثابت شدہ حقیقت کیا ہے؟ ثابت شدہ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے نہیں بلکہ ان موجودی جماعت اسلامی کے طلباء نے اور کچھ ان کے ساتھ دوسرے طلباء نے جو اس وقت کی حکومت کے زیر اثر تھے مل کر سازش کی تھی، اور اس سازش کے ثبوت قطعی طور پر میں پہلے اپنے بعض خطبات میں بیان بھی کر چکا ہوں، ان کو دہراتا نہیں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہمیں مختلف جگہوں سے آنے والی اطلاعیں ایک سازش پر مطلع کر دیتی ہیں، مگر بالارادہ کوشش سے کوئی نظام جاری نہیں ہے۔ پھر وہاں صوبہ سرحد میں ہزارے میں جہاں ہمیشہ ہی مظالم میں پیش قدمی کی گئی ہے اور باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک احمدی نوجوان لڑکوں پر حملہ کروایا گیا، پوری واضح اسکیم بنا کر شرارت کے ساتھ، پولیس موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں ان کو مارا کوٹا گیا، اور جب انہوں نے جوابی کارروائی کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر بندوقیں آئیں اور ان پر فائرنگ ہوئی، اور ساتھ ہی فوراً سارے ضلع میں اور صوبہ سرحد کے اخباروں میں یہ خبریں لگ گئیں کہ احمدیوں نے نہایت بھیانک منصوبہ بنا کر مظلوم نہتے غیر احمدی طلبہ پر حملہ کیا اور ان کو زدوکوب کیا، اور ساتھ ہی ان کے کئیوں کے جان کو لالے پڑ گئے اور بڑے خطرناک واقعات پیدا ہوئے۔ اصل بات کے بالکل برعکس بین ہی وہی بات جو ریلوے اسٹیشن روا کے تعلق میں ہوئی تھی وہ یہاں رونما ہو گئی۔ تو جس احمدی نے مجھے جنگ کی کٹنگ بھیجی اور نشان لگایا کہ یہ عجیب بات ہے، وہاں جس نے یہ واقعات لکھے، یہ نظام جماعت کی معین کوشش کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ سرسری طور پر یہاں سے وہاں سے کراچی میں کسی اور جگہ سے ہونے والے واقعات کی خبریں ملتی رہتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ مگر یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ دشمن پر نظر رکھنے کا نظام تھا، اور ناممکن تھا کہ دشمن مسلمانوں کو سرپرائز دے سکے، اور دوسری طرف یہ بھی نظام تھا کہ اپنی جو باتیں ہیں ان پر صبر کرو، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور چھپائے رکھو، یہ معنی بھی ہیں، غیروں تک نہ اس کو پہنچنے دو، اور سرحدوں کی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ معنی ہے جو اس آیت سے نکلتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر۔ دوسرے اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کی تعلیم یہاں دینا جس کے پس منظر میں 3 بڑی لڑائیاں گزر چکی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر وہ جارحانہ جنگیں ہوتی،
جارحیت کرنے والے کو کون صبر کی تعلیم دیا کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے شدید اشتعال انگیزی کی جاتی تھی اور دشمن مسلسل شرارت کرتا تھا، اور مسلمانوں کے صبر کے باوجود پھر بھی ایسے واقعات ہو جاتے تھے جس کے نتیجے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ تو یہ 3 بڑے جنگ کے واقعات اور بعض دوسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم آخر پر یہ نتیجہ نکالتا ہے سورت کے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے اختیار کرو، تمہاری اسی میں بہتری ہے۔ دشمن کی اذیت کے مقابل پر صبر اور اپنی نیکیوں پر صبر، دونوں باتیں اکٹھی اس میں داخل ہیں۔ اذیت کے مقابل پر ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اس کو موقع مل جائے کہ وہ اپنی شرارت کے لیے اسے بہانہ بنا لے، اور نیکیوں کو تبدیل نہ ہونے دینا، دشمن کی اذیت کے نتیجے میں نہ مرتد ہونا، نہ اپنے وفا میں ڈگمگانا، بلکہ کامل وفا اور استقامت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وابستہ رہنا۔ وَصَابِرُوا، اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرو اور ایک دوسرے سے صبر کے مقابلے کرو، یعنی ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ جہاں دوسرے کو صبر کرتا ہوا دیکھو تو اس کے نتیجے میں اپنے نفس پر رحم نہ کھانے لگ جانا۔ بعض یہ بھی ہوتا ہے، ایک شخص کو صبر کرتے ہوئے دیکھ کے انسان اندر سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے توقع یہ رکھی جا رہی ہے کہ مظلوموں کو جب صبر پر دیکھو تو یہ فیصلے کرو کہ وقت آئے گا تو ان سے بڑھ کر ہم صبر دکھائیں گے، یا جن چیزوں کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہم اپنے صبر کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے، ان قدروں کی حفاظت کریں گے، اور کسی قیمت پر بھی اس راہ سے نہیں ٹلیں گے جس راہ پر یہ ہمارے بھائی صبر کرتے ہوئے قربانیاں پیش کر چکے ہیں۔ یہ صابرو۔ دوسرے جو کمزور ہیں تم میں سے وہ ڈگمگا بھی جاتے ہیں ایسی حالت میں جہاں صبر کا مضمون چل رہا ہو، تکلیفیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیصلے کر کے کہ ہم ہر حالت میں یہیں رہیں گے، ان کو سمجھایا کرو جو کمزور ہیں ان میں سے، ان کو کہو کہ دیکھو صبر ہی میں بہتری ہے۔ اور رابطو کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اگر تم اس طرح صبر کرو گے تو آئندہ خطرات سے پیش بندی کرنے والے ہو گئے۔ جب صبر کی تعلیم دو گے تو تم لوگ تیار رہو گے کہ آئندہ جب بھی ایسے ابتلا دوبارہ آئیں گے تو دشمن تمہیں ہمیشہ مستعد، وفادار اور مستحکم پائے گا اور تمہارے قدم اکھیڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بس یہ مضمون بڑی لطافت کے ساتھ از خود رابطو کے مضمون میں داخل ہو جاتا ہے۔ تم رابطو، ربط سے کام لو، اور رابطو کا یہاں دونوں معنی آتے ہیں۔ صبر اور صبر کی تعلیم کے ذریعے تم ایک دوسرے کے دلوں کو باندھو اور صبر کے ذریعے ایک جمعیت میں تبدیل ہو جاؤ، کیونکہ صبر کرنے والے لوگ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو غم اور تکلیف کے وقت ایک حالت پر لوگ ملتے ہیں ان کے ساتھ تبھی تعلق پیدا ہو جایا کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کو جو تکلیف سے گزرے ہوں۔ جیسے کہتا ہے ایک شاعر کہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، کہ دونوں ہی زخم خوردہ ہیں، دونوں ہی مصیبت زدہ ہیں، ہم جانتے ہیں اور کہ دکھ کیا ہوتا ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور فیض بھی کہتا ہے، رقیب سے خطاب کرتا ہے، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے۔ یہ ساری نظم یہی مضمون ہے صابرو والا، کہ جس کے نتیجے میں رابطو کا مضمون از خود پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک جیسے حالات سے گزرے ہو تو تم نے اکٹھے ہونا ہے اور ایک دوسرے کے غم بانٹنے کی کوشش کرو گے صبر کی تعلیم دے کر۔ اور قرآن کریم نے جو آخری زمانے کا حل بیان فرمایا ہے، آخری زمانے کے مسائل کا، وہ بھی یہی ہے۔
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دفعہ بالصبر ایک دفعہ استعمال کیا مگر دونوں معنی اکٹھے داخل کر دیے. وتواصوا بالصبر، نصیحت کرو گے تو صبر سے کرنا، کیونکہ نصیحت کرنے والے کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے. اگر وہ صبر نہیں دکھائے گا تو نصیحت بیکار جائے گی. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نصیحت اعلیٰ نتائج پیدا کرے تو چمٹے رہنا، چھوڑنا نہیں اس کو. وہی مضمون ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ. نصیحت کرنی ہے تو اس طرح کرو کہ ضرور پھر وہ فائدہ پہنچائے. اور وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں. صبر کے ساتھ نصیحت کرتے وقت نصیحت کے مضمون سے چمٹے رہتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے چلے جاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور خود صبر کا نمونہ دکھاتے ہیں. یعنی دو معنی بنے. پہلا معنی تو یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کرنے پر صبر اختیار کرتے ہیں. اور وتواصوا بالصبر کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ نصیحت نہیں کرتے مگر ایسی حالت میں کہ خود وہ بہترین صبر کے نمونے دکھا رہے ہوتے ہیں. صبر ان کی نصیحت کو طاقت دیتا ہے، ان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے. بس یہ وہی مضمون ہے وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا میں. وَرَابِطُوا، اور اس کے نتیجے میں پھر دو باتیں ہیں. اول یہ کہ تمہارے آپس کے دلوں کے رابطے بڑھیں گے، تم اکٹھے ہو جاؤ گے. اور دوسرا یہ کہ دشمن کی سرحد پر ہمیشہ نگران رہو گے، کیونکہ رابطوں کا ایک معنی سرحدوں پر گھوڑے باندھنا بھی ہے. اور جب مفادات اکٹھے ہو گئے ہیں، خطرات ایک ہو گئے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ آئندہ یاد رکھو، آئندہ یہ مصیبتیں نہ پڑیں، اس کی کوشش تم نے ضرور کرنی ہے. گویا صبر کا یہ مطلوب نہیں ہے کہ مصیبت کو قبول کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اس آیت سے صبر کا یہ مضمون نکلتا ہے کہ مصیبت کو ان معنوں میں قبول کرے کہ رضائے باری تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور اعلیٰ صفات جو اسے نصیب ہوئی ہیں، جن سے اسے متزلزل کرنے اور ہٹا دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور تکلیف دی جا رہی ہے، وہ ان کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے. یہ صبر کا مضمون بنے گا. اور یہ جو کیفیت ہے اکٹھے رہنا اور دکھ کو دیکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حالت کو اس طرح قبول کر لو کہ اس کو دور کرنے کی پرواہ نہ رہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس حالت کو اس طرح قبول کر لو کہ آئندہ بے شک ہوتا رہے تم تو صبر کریں گے. یہ ازالہ کرنے کی کوشش کرنا صبر کے منافی نہیں ہے. پہلے سے بڑھ کر مستعد ہو جانا، کیونکہ غموں کی حالت میں سے گزر کر پتہ چلتا ہے کہ غم کیا ہوتے ہیں. اس لیے ان کے ازالے پر مستعد ہونا ہے، نہ کہ ان پر بیٹھ رہنے کا یہ مطلب ہے کہ کہہ دو کہ بس یہ اب ہو گیا جو ہو گیا، اب ہمیں پرواہ کوئی نہیں، جو مرضی ہم سے کر لے. ہرگز یہ معنی نہیں ہے. رابطو کا لفظ اس معنی کو جھٹلا رہا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے جنگی نقطہ نگاہ سے اس آیت کو آخر پر رکھنا. پہلے ابتلاؤں کا ذکر گزر چکا ہے اور بالآخر یاد کرایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی آئیں گے، اور آئندہ جو ابتلا آئیں گے ان سے جو سابقہ تھے ان سے سبق لینا اور مستعد رہنا اور آپس میں اکٹھے رہنا، اسی میں تمہاری نجات ہے. دوسرا یہ کہ تم جن نیکیوں پر صبر کیے ہوئے ہو ان کے پھر بھی امتحان آنے والے ہیں. کئی ابتلا ایسے آئیں گے بعد میں جہاں تمہیں نیکیوں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. بس نیکیوں کے مضمون پر بھی پوری وفا کے ساتھ قائم رہنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ ابتلا کا زمانہ گزر کے پیچھے رہ گیا ہے.
اب امام راغب صبر کے متعلق فرماتے ہیں صبر کے معنی عقل و شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضا کے مطابق اپنے آپ کو روک رکھنا ہے۔ صبر ایک عام لفظ ہے جو مختلف مواقع کے لحاظ سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی مصیبت کے وقت نفس کو روک رکھنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اور چنانچہ کسی بھی مصیبت کے وقت، یعنی صرف دینی مراد نہیں ہے، کسی بھی مصیبت کے وقت نفس کو روک رکھنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اور روزہ کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یعنی روزے کا ایک نام صبر بھی ہے۔ روزے کے دوران انسان بہت سی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو عام حالات میں کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں ہوتی، حلال جائز چیزیں ہیں ان سے بھی روکتا ہے۔ تو خاص موقع پر خاص اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ آیت کریمہ فما اصبرہم علی النار کی تفسیر میں ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ لغت میں صبر کے معنی جرت کے بھی ہیں۔ امام راغب کے نزدیک اس پہ روح و صابرو کے معنی ہیں عبادت الہی، یعنی ان کا اول معنی مصیبت کے معنی تو ہیں ہی، لیکن اعلیٰ معنی ان کے نزدیک یہی ہیں کہ عبادت الہی پر اپنے آپ کو روک رکھو اور خواہشات نفسانی کے خلاف جہاد کرو۔ اور یہاں سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا مفہوم پھر یہ بنے گا کہ جو حدیں ہیں خدا تعالیٰ کی قائم کردہ، ان سے دور رہو، ان کے قریب رہو کا معنی نہیں بنے گا، بالکل الٹ بن جائے گا، کیونکہ یہاں سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا مطلب ہے ان کے قریب تک نہ پھٹکو، ورنہ خطرہ ہے کہ تم دوسری طرف جا پڑو گے۔ خواہشات نفسانی کے خلاف جہاد کرو، اور آیت کریمہ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ میں استبر کے معنی مشقت اور محنت کے ساتھ عبادت پر ثابت قدم رہنے کے ہیں۔ ربط کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں ربط الفرس شدہ بالمکان للحفظ، گھوڑے کا کسی جگہ حفاظت کی خاطر باندھنا، اس کو ربط کہتے ہیں۔ رباط الجیش سمع المکان الذی یخص باقامت حفظۃ فیہ رباطن، وہ مقام جہاں سرحدی حفاظت کے لیے فوج رہتی ہے، رباط الجیش یعنی چھاؤنی کہلاتا ہے۔ الرباط مصدر ربط و رابط والمرابطۃ کل محافظت، الرباط ربط اور رابط کا مصدر ہے، اور مرابطہ کا اصل معنی محافظہ ہے، حفاظت کرنا۔ یعنی اس تعلق میں اس کا لفظی معنی تو باندھنا ہی ہے، مگر مراد اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ ربط الشیء ربطن اوثقہ و شدہ، یہ باتیں سب گزر چکی ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں، امام راغب نے جو بیان کر دیا یہی کافی ہے۔ کسی اور لغت کے حوالے تو سب اکٹھے ہیں، مگر کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جس میں کوئی نئی بات بیان کی ہو، سوائے اس کے کہ میں نے دل کی رباط کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، پڑھ چکا ہوں نا، وہ تو حوالہ دے چکا ہوں آپ کو، آیت کا حوالہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ارتباط الخیل، تاج العروس نے نمازوں کی ادائیگی ان کے اہتمام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ نے اصول و فروع میں سے کثیر علوم بیان فرمائے ہیں، مثلا اصول میں سے توحید، عدل، نبوت اور معاد، اور فروع میں سے فرائض و احکام یعنی حج، جہاد وغیرہ، اور اب آخر پر یہ آیت رکھی ہے جو ان سب قسم کے آداب پر حاوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ نے جو مختلف بنیادی اور اصولی تعلیمات دی ہیں،
اور بعض تفصیلی تعلیمات دی ہیں۔ اس آیت کا آخر پر رکھنا یاد دہانی کروا رہا ہے کہ تم ان تعلیمات کی حفاظت کرنا اور ان پر صبر سے قائم رہنا، اور کسی وقت بھی شیطان تم پر حملہ نہ کر سکے۔ بس یہ لفظ شیطان تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، مگر مراد یہی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان معنوں میں اگر شیطان کو دشمن سمجھا جائے تو پھر رباط الخیل کا مطلب سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا یہ ہوگا کہ یہ کناروں کی بھی حفاظت کرنا، یعنی بدیاں جب داخل ہوتی ہیں تو ہلکے ہلکے وساوس کے ذریعے داخل ہوتی ہیں۔ سمجھتے ہو تم کہ کنارے کی چیز تھوڑی سی بھور کر کم ہوئی ہے، مگر جب تم نے ایک دفعہ شیطان کو داخل ہونے دیا تو خواہ وہ کنارے پر بھی داخل ہوگا، وہ اندر تک پھر سرایت کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ مضمون وہ ہے جس کو ہم طب میں ہر روز اسی طرح برسر عمل دیکھتے ہیں، یہی کارروائی کرتے ہیں جراثیم۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا چند جراثیم چلے گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب اندر داخل ہو جائیں، اگر ان کو برج ہیڈ مل جائے، کسی ایک جگہ اڈا بنانے کا موقع مل جائے، پھر وہ مارا مار ارد گرد کا سارا علاقہ فتح کرتے کرتے آخر پھیپھڑوں، جگر، دل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دماغ کو معوف کر دیتے ہیں۔ تو رباط الخیل اس دنیاوی بیماریوں کے لحاظ سے حفظ ما تقدم کا مضمون پیش کرتا ہے۔ روحانی بیماریوں کے لحاظ سے یہ باریک نظر رکھنا کہ شیطان ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کروا کر تمہیں بڑی غلطیوں کی طرف مائل کرے گا۔ اگر تم متنبہ نہیں رہو گے تو تمہاری سرحد محفوظ نہیں رہے گی۔ تفسیر کبیر میں آگے پھر وہ اس کی ٹیکنیکل تفاصیل بیان ہوئی ہیں ان دو باتوں کی۔ باقی فتح البیان میں بھی یہی کچھ ہے، ابتلاؤں پر صبر، فرائض کی ادائیگی پر، نواحی سے رکنے پر وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی نیا مضمون نہیں، یہ سب چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد وہ حدیثیں شروع ہو جاتی ہیں جو مختلف تفاسیر کی کتب میں ملتی ہیں، مگر ان کی کوئی سند قابل اعتماد معتبر احادیث میں نہیں ہے، اور ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہاں بعد کے آنے کے زمانے والوں نے اپنے دماغ سے نقشے کھینچ کر تو کچھ حدیثیں وضع کر لی ہیں، یا کچھ حدیثوں کا مضمون نہ سمجھ کر انہوں نے ایسی باتیں بنا لی ہیں۔ مثلا اگر کسی نے ایک رات گھوڑے باندھے تو اس کا ایک ماہ مسلسل روزے رکھنے اور عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اب اس قسم کی گنتیاں یہ بعد کے زمانے کے شوق ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اولین کے زمانے کے بعد جو بیچ کا دور آیا ہے، تاریخ دور، اس زمانے میں بہت سی حدیثیں جو وضع ہوئی ہیں ان میں یہ گنتیاں، یہ حساب اس قسم کے آپ کو بہت ملیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سرحد پر گھوڑا باندھنے کے متعلق یہ قدری حدیث موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سرحدوں پر گھوڑے نہیں بندھوائے۔ گھوڑے تو ان کے گھروں میں ہوا کرتے تھے، لیکن سرحدوں کی خاطر ہوتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ کسی ایک رات کے لیے گھوڑا باندھا ہے سرحد پہ جا کے تو ایک مہینے کے مسلسل روزوں اور عبادت کا ثواب مل جائے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ابو سلمہ عبد الرحمن کی روایت تفسیر کبیر رازی میں لکھی ہے کہ ابو سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی غزوہ پیش نہیں آیا جس کے دوران گھوڑے باندھے گئے ہوں، اور غزوے کی یہاں بحث تھی نہیں، یہاں تو
عام حالت ہے، ہمیشہ باندھے رکھو۔ تو زیادہ سے زیادہ قرین قیاس یہ ہو سکتا تھا کہ جب غزوہ ہو رہا ہو تو اس وقت باندھے جائیں، تو اس وقت تو گھوڑوں کو سرحد پر باندھنے کا مطلب ہے ان کو ہلاک کروا دو، اس لیے ہرگز لفظی معنی نہیں ہے۔ ہاں، پر باندھنے سے مضمون یہ ہو سکتا ہے کہ قریب چھاونیاں بناؤ، اور یہ وہ طریق ہے جو ساری دنیا نے قبول کیا ہے اور بڑا مؤثر طریق ہے۔ عین سرحد کے اوپر گھوڑے باندھے نہیں جاتے، گھوڑ سواروں کی چھاونیاں اس سے مناسب فاصلے پر رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ نظر میں رہیں اور ان کو خطرہ نہ ہو۔ اور جو بن گئی ہیں حدیثیں وہ میں نے بتایا نا کہ کوئی جا کے رات گھوڑا باندھا ہے تو ملے نہ ملے دوسرے دن یہ الگ بحث ہے، مہینے کے روزوں کا ثواب اس کو ضرور ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو رمضان سے گھبراتے ہیں وہ تو جا کے گھوڑا ہی باندھ کے آئیں گے اس کے لیے۔ اب چونکہ نماز کی سرحد شروع ہو گئی ہے اور اس پر گھوڑے باندھنے کا خاص حکم ہے، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔